الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في قرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج آپ محترمین کے سامنے جو میں موضوع لایا ہوں وہ ہے حسد۔ حسد کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے اور احادیث میں حسد کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے۔ جیسا کہ آیت آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے، حسد کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، یہ دوسرے لوگ اس لیے حسد کرتے ہیں ان سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے۔ اگر یہ بات ہے، اگر ایسا ہے تو فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ان کو ایک عظیم سلطنت سے نوازا۔ سب سے پہلے تو میں حسد کے بارے میں یہ بیان کروں کہ حسد قرآن مجید میں یہ لفظ اگرچہ صرف 5 مرتبہ آیا ہے، 5 بار استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ متعدد آیات میں بیان ہوا ہے۔ قرآن کریم بہت سارے گناہوں کا اصل سبب اور علت اسی حسد کو قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آیت بیان کی، اس آیت میں بھی اہل کتاب کی رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کا اصل سبب، وہ اصل جو علت ہے وہ اسی حسد کو قرار دیا ہے۔ یا اسی طرح کئی مثالیں ہمیں ملتی ہے، حضرت آدم کے ساتھ ابلیس کا حسد، قابیل کا حضرت حابیل کے ساتھ حسد۔ تاریخی انسانیت میں اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کئی مثالیں ملتی ہے کہ جہاں پر افراد حسد کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے، ایمان کے لیے بہت بڑی بیماری ہے۔ اس بیماری سے بچنا ضروری ہے، اور اس بیماری سے بچا کیسے جا سکتا ہے وہ بھی قرآن مجید نے خود بیان فرمایا ہے کہ اس بیماری سے آپ کیسے بچو، کیسے اجتناب کرو اس سے۔ قرآن مجید کی سورہ فلق کے آخری حصے سے یہی سمجھا جا سکتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کیسے بچا جا سکتا ہے اس حسد سے؟ ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو تب بچ سکتے ہو، وَإِلَّا حسد سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل کچھ لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ ایک تو حسد ہے، وہ مان لیتے ہیں کہ بری چیز ہے، اور ایک رشک ہے۔ یہ رشک اور حسد میں فرق کیا ہے؟ اگر میں ان میں فرق بیان کروں تو 2 جملوں میں کچھ یوں بیان کروں گا، یہ ہے کہ حسد یعنی کہ دوسروں کی نعمت زائل ہونے کی تمنا کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یعنی فلاں بندے کے پاس ایک نعمت موجود ہے، ایک چیز موجود ہے، آپ یہ آرزو کرتے ہیں، آپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ پروردگارا اس بندے کے پاس وہ چیز کیوں موجود ہے، میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہے، لہٰذا ان سے بھی وہ چیز لے لے، اس کو ختم کرے۔ یہ آرزو کرنا اس کو حسد کہتے ہیں، اور یہ بہت نقصان دہ چیز ہے جو آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، یہ بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اور دوسرے ہے رشک۔ رشک کسے کہتے ہیں؟ رشک یعنی دوسرے کے پاس جو نعمت موجود ہے اس کو زائل ہوئے بغیر یہ آرزو کرنا، یہ تمنا کرنا کہ پروردگارا اس بندی کے پاس وہ نعمت موجود ہے، وہ اس کے پاس ہی رہے، مجھے بھی اسی نعمت جیسے ایک نعمت عطا کرے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں میں فرق واضح ہے۔ رشک جو ہے اس کو معنوی اعتبار سے اچھی صفت قرار دیا ہے، لیکن حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ میں ایک حدیث بیان کروں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔
وہ یہ کہ باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. توجہ کریں، حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، کہ جس طرح سے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد اتنی بری چیز ہے انسان کے لیے. جب انسان کا ایمان ہی ختم ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر مسلمان ہونے کا کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتا. لہٰذا ہم آخر میں خداوند تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حسد سے نجات عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.